جس انسان کو اسماء و صفات کا علم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کی اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق اور میری دوستی کتنے بڑے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ کا نام لے کر، جیسے رزاق ہے، وہاب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں اتنی دفعہ اور آپ کو رزق ملے گا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اللہ کے نام کو استعمال کر کے کچھ چیز حاصل کرنا۔ اب مثال کے طور پہ کسی عورت کو بیٹا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ والخالق ہے والمصور ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے دے۔ انسان کا عروج، انسانیت کی انتہا اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ سے مانگنے میں ہے، اور انسانیت کا زوال انسان سے مانگنے میں ہے۔ علماء حضرات ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں، وہ اپنا نظریہ اس قدر غالب نہیں کر پائے جو حقیقی ہے، یعنی جو حق ہے باطل غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غالب ہونے کی وجہ یہ ہے جو حق ہے وہ ذرا مصلحت کا شکار ہے، یا وہ کسی بھی لحاظ سے لازمی نہیں ہے کہ حق مصلحت کا شکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں پوڈ کاسٹ کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، انتہائی اہم ہیں، پوڈ کاسٹ بھی اہم ہے، اور جو ٹاپک ہیں اس میں وہ 2-3 ٹاپک آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اٹیچ رہنا ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ ان ٹاپکس کے اندر سے ہوگا۔ مہمان شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں۔ شیخ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شیخ کی جو مصروفیت ہے وہ رفاع یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں، المدرار ادارہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا، شیخ عاطف صاحب، ان کے ادارے کے اندر بھی یہ ٹیچنگ کرتے ہیں، کورسز وغیرہ کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹر بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ کوالٹیز ایک عالم دین کے اندر، ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی کوالٹی تو عالم دین ہے، اور اس کے اندر ساری کوالٹیز اکٹھی ہو جائیں اور بزنس کی کوالٹی بھی آ جائے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ یاد آتے ہیں، عثمان غنی یاد آتے ہیں۔ تو شیخ، دوبارہ سے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت نوازش آپ کی، آپ نے مدعو کیا، اتنا قیمتی ٹائم آپ نے نکالا ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے میں کتنی دقت ہوئی ہے آپ کو؟ سفر تھوڑا سا لمبا بھی ہے، اور جب منزل پہ پہنچ کر آپ کو اس طرح کا منظر ملے تو پھر جو رستے کی رکاوٹیں ہیں اور رستے کی دشواریاں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جیسے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، آپ سے بات چیت ہوئی، تو یہی سب سے بڑھ کے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب دو لوگ ملتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے آپس میں ملتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے کوئی نیک عمل نہیں، اور یہی وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جمع کرے گا۔ تو ہمارا آپ سے ملنا، آپ سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے۔ بہت بہت بڑی بات ہے میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی مزید ہمت اور توفیق دے، اللہ کے راستے پہ، جس کے لیے ہمت آج کے دور میں تو بہت چاہیے۔ تو آپ کی اس وقت ایپیسوڈ چل رہی ہیں جی معرفت الہی کے حوالے سے، جی میں نے ان کو سنا، بہت لطف آیا مجھے۔ معرفت الہی کیسے ممکن کیسے ہے آج کے دور میں؟ جیسے اللہ کی معرفت تو ہمارے نوجوانوں کے ہاں نارمل چیز ہے، سیریس نہیں ہم لیتے۔ یہ ایک تو کتنا ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے اس چیز کو، کیوں سنجیدہ لینا چاہیے، پہلے یہ بتا دیں۔ منیب بھائی، اللہ کی معرفت ہی انسان کی زندگی کی بنیاد بھی ہے اور انسان کی زندگی کا عروج بھی ہے۔ من عرف ربہ، ایک حدیث مشہور ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ایک انسان کے لیے سب سے بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، ان سب کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، اور توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل پہچان ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور توحید کی دعوت ہونی بھی چاہیے، جسے ہم توحید الوہیت کہتے ہیں، جس میں شرک کے حوالے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالنے والا ہے اور کس قدر کمال کا پالنے والا ہے. اللہ رب العزت محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے اور کیا کمال کی محبت کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت اپنے بندے کے لیے کس قدر ہے. تو اسماء و صفات کا علم بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے. اور جس انسان کو اسماء و صفات کا علم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے, تو اس کی اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے اور پھر اس انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق اور میری دوستی کتنے بڑے رب کے ساتھ ہے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تعلقات ہونے چاہیے, ریفرنسز ہونے چاہیے. جس انسان کا تعلق ریفرنس کسی یو سی کے چیئرمین کے ساتھ ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتا ہے. جس کا کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت اعلیٰ چیز ہوں. اور جس کا ڈائریکٹ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ یا چیف منسٹر کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ چیز سمجھتا ہے. تو جس انسان کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے, جو ملک الملوک ہے, جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس کی چوکھٹ پر تمام بادشاہ اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں, جو اس کائنات کا مالک ہے, والمالک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے. تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے گا پھر وہ اس کے سامنے کسی دنیا کے پریزیڈنٹ کی, کسی دنیا کے پرائم منسٹر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان سے انسان کے اندر دنیا سے استغنا آ جاتا ہے, اور جس انسان کے اندر غنا آ جاتا ہے, عام طور پہ کہتے ہیں امیر کو عربی میں کہا جاتا ہے غنی. تو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جس انسان کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ غنی ہے. زیادہ پیسے والا غنی نہیں ہے, وہ اسیر ہے اپنے پیسے کا, وہ غلام ہے اپنے پیسے کا. اس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس دنیا کے اندر اتنی زیادہ ٹینشن ہے. غنی وہ ہوتا ہے جو پیسے کی ٹینشن سے ماورا ہو جائے, جو پیسے کے پیچھے نہ بھاگے. تو جب تک آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے. جب آپ اس سے غنا کر لیتے ہیں وہ چیز آپ کے قدموں میں ذلیل ہو کے آ جاتی ہے. تو غنا اصل آتا ہی تب ہے جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اور اگر ہم یوتھ کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, تو ہمارے ہاں یوتھ میں انزائٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے, ڈپریشن کا بہت زیادہ پرابلم ہے, اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یونیورسٹی لائف میں پڑھ رہے ہیں تو آگے فیوچر میں کیا ہوگا, جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں جاب نہیں مل رہی. اچھا اب جیسے پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑا بزنس ہونا چاہیے, کوئی ایسا کام کر لوں کہ بزنس امپائر کھڑا کر دوں, تو اس کی انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کر لیں گے تو آپ کو یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ سب چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی. اور اٹ سیلف اگر کسی انسان کو ایک تو انزائٹی ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزوں کی, اور ایک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچائے انزائٹی ڈپریشن اٹ سیلف ایک بیماری بھی ہے. تو جس انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, اس وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ تعلق اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی جو ایکچولی انزائٹی اینڈ ڈپریشن میں جو ہوتے ہیں. ہمارا رفا کے اندر ہم نے کچھ ورکنگ کی اسلامک سائیکالوجی کے اوپر, تو وہاں پر سائیکالوجی کا کلینک بنا ہوا ہے. اس میں جو ڈپریشن کے ایکچوئل جو مریض ہیں وہ آتے ہیں, بائی پولر تک کے جو مریض ہیں وہ آتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے ایک لیول بنایا جس میں ہم اس کو اسلامک کاؤنسلنگ کے اوپر بھی, اسلامک سائیکالوجی کے اوپر بھی کام کیا جائے. تو کوئی تو اگر بہت زیادہ سویئر مریض ہے جس کو کلینکل سائیکالوجی کی ضرورت ہے یا کلینکل ہیلپ کی ضرورت ہے یا اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, جو پروفیشنل سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اسلامک کاؤنسلنگ کے لیے. تو انزائٹی اور ڈپریشن کے جو لوگ ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں اور جب آپ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں, اور بنیادی طور پر ڈر ہی ہوتا ہے پیچھے کسی نہ کسی جگہ پر. تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں موجود تھے, اور غار کے منہ کے اوپر دشمن کھڑے ہوئے ہیں ننگی تلوار لے کے, اور ایسے دشمن ہیں کہ دونوں کے خون کے پیاسے ہیں, اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں میں دیکھ لیتے تو ہمیں وہ پکڑ لیتے, اتنے قریب آ چکے ہیں. اور وہاں پر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ڈریے نا ان اللہ معنا, اللہ اکبر, تو وہ جو اپنائیت کا احساس ہے وہ تو پھر ہر قسم کے ڈروں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کے پیچھے جو آپ نوجوانوں کی بات بتا رہے ہیں انگزائٹی کی, اس کے پیچھے آپ نے ابھی تک کیا تجربہ کیا ہے جو آپ کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے؟ خوف ہے. کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ مختلف لیول کے اوپر خوف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں نوجوان محبت میں پڑ جاتے ہیں, تو بعض دفعہ لوگوں کو خوف یہ ہوتا ہے کہ شاید جس انسان کے ساتھ میرا ریلیشن ہے کہ مجھے چھوڑ نہ جائے, یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے. پھر جو لوگ ریلیشن میں آ جاتے ہیں, خاوند بیوی بھی ہیں, ان کو بیوی کو بہت خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا خاوند دوسری شادی نہ کر لے, تو وہ ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں. کیریئر کا خوف ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اندیکھا خوف ہوتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ مجھے کس وجہ سے وہ خوف ہو رہا ہے.
تو بعض دفعہ تو وہ خوف صرف احساس کی حد تک ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے فزیکل سمٹمز بھی ہوتے ہیں کہ وہ خوف اتنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ خوف تو انسان کے جسم کے اوپر جو اثر انداز ہو جاتا ہے، تو اتنا خوف بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان بہت زیادہ ڈرنا اور گھبرانا شروع کر دیتا ہے. تو خوف ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور خوف کے اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ کو کلینکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات، اور وہ آپ کو پروفیشنلس کے پاس جانا چاہیے. لیکن ایک جو اس میں چیز ہے، ابھی ہم نے ایک دو مرتبہ یہاں پہ پاکستان میں اسلامک سائیکالوجی کے اوپر جو ہے وہ کانفرنس بھی کروائی، بلکہ ایک ڈپلوما بھی ہم نے اسلامک سائیکالوجی میں کروایا، اور ایک بہت بڑے پروفیشنل جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں موریشیس سے ڈاکٹر وہ آئے، اینڈ دین پوری دنیا سے، ملیشیا سے، ایون USA سے لوگ آئے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ابھی USA اور دیگر ماڈرن ورلڈس کے اندر وہاں پر جو کلینکس ہیں جو اسلامک سائیکالوجی کے اوپر علاج کرتے ہیں، ان میں لوگوں کا زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے. ایون غیر مسلم وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ پریفر کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک سائیکالوجی کے تھرو اپنی جو کاؤنسلنگز ہیں اور اپنے جو بیماریوں کے علاج ہے وہ کروائیں. اور اس میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کام ہے. اسلامک سائیکالوجی کے اوپر جتنا کمال کا کام امام ابن قیم کا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی جو ہے کمال کی کتاب ہے دل کے علاج کے اوپر. بڑے طور پر سائیکالوجی کا سارا علاج دل کا ہی علاج ہے، روح کا علاج ہے. پھر ان کی دیگر کتابیں ہیں، اس میں بہت زیادہ آپ کو مواد ملتا ہے. زاد المواد کے اندر انہوں نے عشق کا علاج، تو بنائی طور پر یہ بھی جو ہے وہ سائیکالوجی کا ہی پرابلم ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ لٹریچر امام ابن قیم کا ملتا ہے، اور وہ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ بہت اہم ہے. اچھا اسماء و صفات میں اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں جن کی وجہ سے ہم برکات حاصل کرتے ہیں، ایک تو یہ اللہ کا نام لے کر، جیسے رزاق ہے، وہاب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں اتنی دفعہ اور آپ کو رزق ملے گا. اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ کے نام کو استعمال کر کے کوئی چیز حاصل کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ تو دیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ واسطہ دیں، وسیلہ دیں. اللہ تو رحمان ہے، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ میرے پہ رحم فرما. بہت اچھی بات ہے، آپ اللہ کو اس کے نام کا وسیلہ دیں، اور صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ تو میرے رزق میں کشادگی فرما دے. تو اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ اگر اللہ کو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ نہیں دیں گے تو اور کس ذات کو ہم دیں گے؟ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ نسخے چاہتے ہیں، اور لوگوں کو بہت جلدی حل چاہیے کہ مجھے ایک نسخہ بتا دیجیے، ٹوٹکا بتا دیا جائے اور میں اس پر عمل کروں. آپ امیجن نہیں کریں گے کہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں نا کچھ نسخے ٹوٹکے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیان کروں. لیکن اسی طرح میرا ایک لیکچر تھا، تو اس لیکچر کے اندر ایک قرآن مجید کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تو میں نے کہا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام جو ہے رستے کھول دیتا ہے. تو اس آیت کو یاد کر لیجئے، اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر سمجھ لیجئے، اس آیت کو پلے باندھ لیجئے، آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. تھا میرا پرسپیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ تھا. وہ میرے والنٹیئر ٹیم میں سے کسی نے اس کا ایک شارٹ کاٹی اور وہ انسٹا پہ اپلوڈ کر دیا. اب اندازہ نہیں کریں گے کہ اس پہ ویوز ہی ویوز اور لوگوں کے ٹیکسٹ ہی ٹیک اور میسیجز ہی میسیجز اور کومنٹس ہی کومنٹس کہ لوگ پوچھیں کون سی آیت ہے، وہ لوگ کوئی کومنٹس کے اندر آیات لکھ رہے ہیں. تو لوگوں کو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا بہت شارٹ حل چاہیے ہیں. ہمیں ہر چیز نا بہت فاسٹ چاہیے، ہمیں فوڈ بھی فاسٹ چاہیے، فاسٹ فوڈ چاہیے ہے. ہمیں سر درد ہو رہی ہے تو مجھے فوری طور پر پین کلر کھا کے مجھے وہ علاج جو کرنا ہے. میرا مسئلہ حل ہے، میں پھنسا ہوا ہوں تو فوری طور پر مجھے کوئی آیت دے دو، آیت پڑھوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی اللہ کا نام دے دو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے. اس رجحان کو کیش کرنے کے لیے بہت سے لوگ پھر اپنی طرف سے وظیفے بنا دیتے ہیں کہ اچھا وہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے رزاق، اور وہ کہتے ہیں جی اتنی دفعہ یہ آپ نام پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اب اس چیز کے ثبوت کے لیے مجھے کوئی حدیث چاہیے نا کہ میں جب کسی بھی عمل کی فضیلت بیان کر رہا ہوں یا میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو یہ میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. اور اگر میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں تو یہ افتراء علی اللہ ہے. افتراء علی اللہ کا مطلب یہ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں. اور اس انسان سے بڑھ کے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ کیونکہ اللہ نے تو کسی جگہ پر اس بات کا دعویٰ نہیں کیا.
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ کام ایسے کر لو گے تو ایسے ہو جائے گا. میں خود اپنے آپ سے ایک چیز گھڑ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں جسٹ فار دی سیک کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے فالو زیادہ کر لیں یا مجھے ویوز زیادہ مل جائیں یا میرے مرید زیادہ بن جائے. کوئی بھی میرا جو ہے نا وہ مقصد ہو سکتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے کہ آپ اپنی طرف سے خود سے من گھڑت ایسے واقعات یا من گھڑت ایسے وظائف لوگوں کے اندر بیان کرنا شروع کریں جو صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا وہی دین ہے ہمارے لیے. ہاں یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. اب جیسے رزق کی کشادگی اگر کسی کو چاہیے تو رسول اللہ نے صحیح حدیث میں بتایا نا کہ ینزل اللہ ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آ کے صدائے لگا رہا ہوتا ہے کوئی حل میں مسترزق جو رزق طلب کرنا چاہے, کسی کو رزق میں کشادگی چاہیے تو رات کے آخری پیر اٹھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق مانگے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. اس وقت پھر رسول اللہ نے کچھ اوقات بتائے ہیں جس اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو دعا کی قبولیت کے اوقات ہمیں پتہ ہے تو وہ سنت طریقے کے مطابق اس کو عمل کریں. اور تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے نا مجرب نسخے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دعا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے اور اس دعا کے مطلب کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے وہ دعا کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ چلیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ المتین القوی المتین پڑھیں گے یا اور کوئی ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے روزانہ تو آپ کو بیٹا ہوگا. یہ اس طرح کے وظیفے ملتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے وہ وظیفہ کیا اور وہ مستقل کرتا رہا اور اس بنیاد پر اس کو بیٹا ہو گیا یا کوئی چیز اس کو مل گئی. اب وہ اس کا مجرب نسخہ ہے جو اس نے کیا. اب وہ چلے اس کے لیے تو وہ نسخہ مجرب ہو گیا لیکن کیا وہ دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں, دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتا. آپ اپنا تجربہ دوسروں کے لیے نہیں بیان کر سکتے. اس کی ایک بہت اہم دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ چھوڑ دیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ نام لے رہے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, مثال کے طور پہ ہندو, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ تو بت کو مانتے ہیں, وہ تو درخت کو مانتے ہیں. اور ان کے یہاں بھی بہت سارے اس طرح کے نسخے پائے جاتے ہیں. ایک نسخہ یہ پایا جاتا ہے کہ آپ فلاں درخت پہ جائیں اور جا کے درخت پہ یہ چیز باندھیں, یہ دھاگا باندھیں اور آپ کی جو آرزو وہ پوری ہو جائے گی. اور لوگوں کی ہوتی ہیں وہاں پر, ہوتی ہیں, پوری ہوتی ہیں, ان کو چیزیں ملتی ہیں. لوگ بھگوان سے مانتے ہیں, ان کو نہیں ملتا. ان کو بھی ملتا, کہتے ہیں ہمارے اوپر بھگوان کی کرپا ہوئی ہے, بھگوان نے دیا, میں نے جا کے مانگا. آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو بھگوان دے رہا ہے. تو بعض اوقات آپ کا مجرب نسخہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو تو اس سے فائدہ ہو گیا. لازمی نہیں کہ ہر ایک کو وہ یونیورسل ٹروتھ نہیں بن سکتا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کی لائی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. کیوں سپرد کر دیتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہی کے اندر اور آگے نکل جائیں. فمہل للکافرین امہلہم رویدا. اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کی ہوتی ہے تاکہ وہ اور انتہا کو پہنچے. جب انتہا ہو جائے گی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطش ربک لشدید, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. تو اس طرح سے خود سے نسخے بنا لینا اور خود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے وظیفے بنا کے لوگوں میں بانٹتے رہنے سے ڈر جانا. مجرب نسخے کی گنجائش ہے. مجرب دیکھیں, مجرب نسخہ کیا ہے؟ آپ خود اس کے اوپر غور و خوض کریں. آپ کو اللہ کا کوئی نام پسند ہے تو آپ مثال کے طور پہ کسی عورت کو بیٹا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ والخالق ہے, والمصور ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو خالق ہے, تو ہی پیدا کرنے والا ہے. فعال لما یرید, تو جیسے چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. بیٹا مانگنے میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے. اگر کسی کو بیٹا چاہیے, بیٹے کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مال اور اولاد اور خاص طور پہ بنین بیٹوں کی محبت بٹھا دی گئی ہے. تو بیٹے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو اللہ دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تو آپ خود سے کوئی ایسا نام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے ملتا ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا واسطہ دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کوئی اس کو نسخہ نہ بنا لیں
اور اس کے ساتھ دل نہ جوڑ لیں. مثال کے طور پہ آپ جیسے ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ کے اندر ہے, تو اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے کام کیا, تو انسان خوش ہوگا آپ سے, کہہ رہے آپ میرے اوپر ریسرچ کر کے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب آپ گہرائی سے دعا کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا واسطہ دیں گے, تو کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اور کمال اور اللہ کا کرم آپ پہ آ جائے اور اللہ آپ سے خوش ہو کے کہ جب لے لو اللہ تعالیٰ دے. میں نے شیخ رحمہ اللہ سے, ادریس العاصم رحمہ اللہ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ علم میں اضافے کی کوئی دعا بتائیں یا کوئی شارٹ طریقہ بتائیں, جیسے ہم شارٹ ہی پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی بہترین دعا بتائی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھنا. اب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا تجربہ ہے یا آپ کو کہیں حدیث سے ملی ہے, ظاہر سی بات ہے شیخ نے کہا ہے اور ہم نے شروع کر دی. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیخ نے اسے 11 کے ساتھ اسپیسیفائی کیا, اور ظاہر سی بات ہے میرا یقین ہے کہ ان کا تجربہ ہوگا. ہاں بالکل, مطلب ہے اس کی گنجائش ایسے ملتی ہے کہ اگر بندے نے خود کوئی تجربہ کیا ہے اور اسے فرق پڑا ہے, وہ بتا دے کہ میں نے ایسے کیا تھا, مجھے اس سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے, تو آپ کرنا چاہے تو کر لیں. تو پھر انسان اس کو یقین اور ایمان رکھ کے نہ کرے, ہاں ٹھیک ہے فلاں بندے نے کیا تھا اس کو فائدہ ہوا تو آپ بھی کر لیں, حرج والی بات کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, اور دعا کرتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی, اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے دے, اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے ان کو علم دینے والے. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا تھا, ان کے پاس دنیا کی ہر چیز کا علم تھا, ان کو ہر ایک پرندے کی ہر ایک جانور کی زبان اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی, تو ان کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے. اب یہ دعا تو آپ کو کسی حدیث سے تو نہیں ملے گی نا کہ رسول اللہ نے بتایا, لیکن یہ آپ کا ایک مانگنے کا طرز ہے, تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں, شیخ الاسلام نے تیمیہ کرتے تھے. تو یہ تو موجود ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسے چاہے مانگیں اور جیسے واسطہ دے کے مانگیں. اب آپ کے مانگنے کے اندر حسن ہے کہ کتنی خوبصورتی سے مانگتے ہیں آپ. کوئی انسان کسی انسان سے جا کے مانگتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا. ایون آپ سیلز ڈیل کلوز کرنے کے لیے جاتے ہیں, ایک بندہ جاتا ہے اس کو ڈیل نہیں ملتی, دوسرا بندہ جاتا ہے اس کو ڈیل مل جاتی ہے. اب وہ اس کے سیل کلوز کرنے کا ہنر ہے کہ وہ کتنی اچھی سیل کلوز کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے عمل پہ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں تو اللہ تعالیٰ بندے پر ہنستے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے پہ پیار آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات بندے سے غصہ بھی ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. وہ حدیث جو آخری جنتی ہے, جب سب سے آخر میں جنت میں جائے گا تو اس میں ہے کہ اس کے پورے کا پورا جسم جل چکا ہوگا سوائے اس کے چہرے کے, کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ اس میں توحید ہوگی. تو وہ جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کو جہنم سے کوسوں دور کھڑا کیا جائے گا, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا ذرا جنت کے قریب کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ دیکھ لو اگر میں نے یہ دے دیا تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگو گے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نہیں اور کچھ نہیں مانگوں گا, بس یہ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ تمہیں دے دیا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیں گے. لمبی حدیث ہے. پھر دوبارہ وہ جب جنت کے قریب ہوگا وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, خوشبوئیں اور اندر سے لوگوں کی آوازیں, کھیلنے کی آوازیں, تو اللہ کو صرف دوبارہ کہے گا اللہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر میں جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دوں تو راضی ہو جاؤ کہ کچھ اور تو نہیں مانگو گے. اس نے کہا نہیں اور کچھ نہیں مانگو. اللہ نے کہا اچھا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو وہاں سے دیکھے گا لوگوں کو اندر, تو پھر اللہ سے پھر مانگے گا کہ اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے تو اللہ جنت میں بھی لے جائے. تو اللہ تعالیٰ ابھی تو تم نے کہا تھا کچھ نہیں مانگو گے. نے کہا جی اللہ بس یہ دے دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آخری جنتی ہے, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اور جنت کا سب سے غریب جنتی. تو آپ اس کو پر ایک ریل بنا سکتے ہیں, غریب سب سے غریب جنتی کون ہو سکتا ہے. جو سب سے غریب جنتی ہوگا جب وہ جانے لگے گا جنت کے اندر, تو اللہ سبحانہ سے کہیں گے کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے. اللہ اکبر. انسان تو اتنا محتاج ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا اسے کیا چاہیے. میں اکثر بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے نا مجھے 1000 چیزیں بتانی ہیں جو آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, اور شرط یہ ہے کہ پہلی چیز دوسری چیز میں شامل نہ ہو سکے. مثال کے طور آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, تو وہ تو آپ پیسوں سے کوئی بھی چیز کر لیں گے, اپنی چیزیں بتانا شروع کرنی ہے. تو 1000 چیزیں مانگیں آپ کو وہ دے دی جائیں گی, اور اگر آپ 1000 مکمل نہ کر سکے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آپ گننا شروع کریں. آپ واللہ لازم 8-10 چیزوں سے زیادہ نہیں مانگ سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کیا چاہیے. 8-10 چیزوں سے آپ نے مجھے گاڑی مل جائے, چلو ٹھیک ہے گاڑی لے لو. گھر چاہیے گھر لے لو. یہ چیزیں مانگنا شروع کہ کتنا کچھ چیزیں مانگ لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے مانگ. وہ مانگنا شروع کرے گا, مانگتے مانگتے تھک جائے گا, وہ بس ہو جائے گی اس کی, اگر کچھ نہیں بچے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ تجھے یہ نہیں چاہیے, کہ اللہ یہ بھی چاہیے, لگیں گے یہ بھی لے لے.
تو پھر کہیں گے اللہ کہیں گے یہ نہیں چاہیے کہ اللہ یہ بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دے. پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جو کچھ تمہیں مانگا ہے وہ, اور جو تجھے میں نے دی ہے وہ, اور دنیا کے اندر جو دنیا کا جو سب سے بڑا شہنشاہ ہو, جس کی جو ہے نا وہ ملکیت پوری دنیا کے قریب ہو. مثال کے طور پہ ابھی لاہور میں بحریہ ٹاؤن ہے, اور بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کتنا اربوں خربوں پتی ہے, ریئل اسٹیٹ کی کتنی بڑی ویلیو ہے. تو جس بندے کی ریئل اسٹیٹ پوری دنیا ہو کتنا امیر ہوگا وہ. تو فرمایا کہ جتنی ریاست ایسی کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ایز اے ریاست تمہیں مل جائے, یعنی کہ دنیا کا جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے جتنی ریاست اس کی ہے اتنی ریاست تمہیں دے دی. پھر فرمایا کہ سب کچھ کو اکٹھا کر کے اس کو ملٹیپل بائی 7 کر دو, یہ 7 گنا بھی تمہیں دے دیا, اب جاؤ جنت میں. تو یہ سب سے غریب جنتی ہے جو جب جنت میں جائے گا. اور جو سب سے امیر جنتی ہیں جو جنت الفردوس میں رہنے والے ہیں, وہ تو اللہ سبحانہ ان کا جو چھت کا سایہ ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا, اللہ کے عرش کے نیچے رہ رہے ہوں گے. تو وہ بھی اس کا بھی مانگنے کا ہنر تھا نا, اس نے اللہ سے مانگا اور مانگتے مانگتے وہ یہاں سے چلتا جو ہے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا. تو اللہ کو مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے, جو اللہ سے مانگے اور بار بار مانگے. انسان کا عروج, انسانیت کی انتہا اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے, اللہ سے مانگنے میں ہے, اور انسانیت کا زوال انسان سے مانگنے میں ہے. کہ آپ اپنی امیدیں کسی انسان سے جوڑیں, اپنی نظریں کسی انسان کے سامنے رکھیں, اچھا وہ مجھے دے دے گا, یہ زوال ہے, یہ پستی ہے انسانیت کی. اور اللہ کے سامنے جھکنے میں انسان کی عزت ہے. اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ اگر آپ اللہ سے دور ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں, اگر آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے قریب ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان اللہ کے ایک بلش قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں. ایک انسان چلتے ہوئے اللہ کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں. تو جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے زیادہ آپ کے قریب ہوں گے. اللہ کو اپنے اللہ سے مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے. الحمدللہ. ناظرین کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج کے نوجوان کی جو ہے نا وہ امیدیں اللہ سے تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ حقیقت بات ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ کیا جائے, کیونکہ آپ کا بھی تجربہ ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں سے گزرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں. قرآن مجید کی الف و بے کا مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے متاثر کن تبلیغ قرآن مجید کے حوالے سے ہم کر سکیں. ہمارا نوجوان اس چیز کے ساتھ جڑتا ہے جس کے ساتھ اس کو انسٹنٹ فائدہ ملتا ہے. جیسے فوری اس کو کسی چیز کا فائدہ ملے گا اس کے ساتھ جڑے گا. تو قرآن مجید کے ساتھ نہ جڑ پانا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہ جڑ پانا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا فوری فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا 10,000 روپے, 10 لاکھ روپے, 10 روپے کیے, تو فوری طور پہ تو آپ کی جیب سے چلے گئے, لیکن اس کا انسٹنٹ ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ تو آپ کو فوری تو نہیں ملا نا, وہ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کا فلسفہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اس کا ریٹرن کیسے آتا ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں, کیا آپ اللہ کی دوستی کے قابل ہیں بھی یا نہیں, کیا آپ اس لائق ہیں بھی یا نہیں. کہ اللہ کی دوستی ہر آپ کو تھوڑی مل جاتی ہے. آپ نے پرائم منسٹر کے قریب جانا ہے تو ہر بندہ تو پرائم منسٹر کے قریب تو نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے آپ کے سرٹن پیرامیٹر پہ اترنا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی وہ انبیاء ہیں. تو انبیاء سب سے برگزیدہ, اور اس کائنات میں اللہ کا سب سے محبوب, اللہ کی سب سے محبوب شخصیت رسول اللہ, اور سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ نے صحیح. تو اللہ کے رستے کا فلسفہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا, اور آزما کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا کہ تو سب لوگوں کو گمراہ کر لے گا سوائے میرے بندوں کے, کون, المخلصین, جو میرے خالص بندے ہوں گے. تو جو خالص بندے ہیں نا, خالص بندے کب ہیں کہ آپ کو اللہ کی آزمائش میں پورا اترنا ہے, آپ کو ایک بھٹی میں سے گزرنا ہے, اور اس بھٹی میں سے گزر کے آپ کو اپنے آپ کو جلانا ہے, جس میں سے آپ سے ساری میل کچل ختم ہو کے آپ ایک خالص سونا بن جائیں گے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو وہ بھٹی کے اندر سے گزرنا نہیں چاہتے. کچھ لوگ ابتدا میں بھاگ جاتے ہیں, کچھ لوگ درمیان میں سے بھاگ جاتے ہیں, وہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرنا چاہتے. اب اس پروسیس میں سے گزر جاتے ہیں پھر آپ امر ہو جاتے ہیں, پھر آپ اللہ کی محبت کو پہنچ جاتے ہیں,
پھر جب آپ اللہ کی محبت کو پہنچ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے نوافل پہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں. تو وہ پروسیس ہے، آپ کو کرتے رہنا ہے. تلاوت ایک دن تلاوت کرنے سے اللہ نہیں مل جائے گا، ایک دن نماز پڑھنے سے اللہ نہیں مل جائے گا، ایک دفعہ صدقہ کرنے سے اللہ نہیں مل جائے گا. ما یزال عبدی یتقرب، وہ آپ کو کرتے رہنا ہے. وہ آپ کو ہو سکتا ہے 1 سال کرنا ہے، وہ 2 سال کرنا ہے، وہ 3 سال کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرنا ہے. وہ آپ کو کرتے رہنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. پھر جب آپ سے اللہ محبت کرنے لگیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی نگاہیں بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے. تو پھر وہ جب نور آپ کو ملتا ہے، وہ اس نور کی قدر و قیمت آپ کے پاس لاکھوں اربوں روپے ہیں، اس سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ایک اشارہ کرتے تو کیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونے چاندی کے انبار نہیں لگا سکتے تھے؟ قریش آئے نا، کہا کہ بتائیں محمد کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سرداری چاہیے؟ ہم سب آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ اشارہ کریں، ہم عرب کی سب سے خوبصورت ترین خاتون سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. مال و دولت چاہیے آپ کے لیے پہاڑ لگا دیتے. بولے تو صحیح چاہیے کیا قیمت بتائیں اپنی. رسول اللہ نے کیا فرمایا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لے آؤ، یعنی کہ پوری کائنات بھی لا کے رکھ دو گے نا تو جو پہچان اور جو عرفان اور جو سودا میرے پاس ہے نا اس کی قیمت نہیں لگ سکتی، تم قیمت نہیں لگا سکتے. تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جب یہ دل میں سرایت کر جاتی ہے، جب یہ دل میں اتر جاتی ہے، جب اس کی مٹھاس آپ کو لگ جاتی ہے، جب اس کا ذائقہ لگ جاتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم، میں یہ قسم اٹھا کے بات کہتا ہوں کہ پھر آپ کے سامنے یہ دنیا کے تمام رنگ بے رنگ ہیں، تمام ذائقے بے ذائقہ ہیں. بٹ اس لیول کو پہنچنے کے لیے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم ہے نا، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام مسائل اور ان کا حل رکھ دیا ہے. میری کامیابی کا ہر نسخہ اس کے اندر ہے، ہر علم کی انتہا اس کے اندر آپ کو ملے گی. لیکن آج میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پس بھی بہ رہا ہوں. مسلمان آپ دیکھ لیں، آپ فلسطین کی صورتحال دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا نا، تو کیا دین غالب ہوا ہے؟ اس طرح سے نہیں غالب ہوا. تو قرآن میرے پاس، دنیا کی سب سے افضل کتاب میرے پاس، دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب میرے پاس، اور کتاب ہونے کے باوجود میں دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں. کیوں ہو رہا ہوں؟ کہ میں قرآن مجید کو اس گہرائی سے نہیں پڑھتا. بنیادی طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کی گہرائی سے متعارف کروانا چاہیے بچوں کو، کہ آپ قرآن مجید کی گہری وادیوں میں اتریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نا ان کو جیل میں بند کر دیا گیا اور ساری کتابیں ان سے لے لی گئیں، تو ان کے پاس صرف قرآن کا نسخہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ قرآن مجید کے اوپر غور و خوض کرنے لگے. تو جیل میں فرماتے ہیں وہ ابن تیمیہ تو نے تو اپنی زندگی برباد کر دی. اچھا، قرآن پہ غور کرنے کے قرآن کہتے کہ کاش میں جس طرح سے میں قرآن پہ غور کروں میں نے پہلے کیا ہوتا. صحیح ہے. تو میری زندگی آج کچھ اور ہوتی. تو ابن تیمیہ کون ہے؟ جو فلسفے کی بات کریں گے تو فلسفے میں بھی کمال ہے، علوم شریعہ کی بات کریں گے تو اس میں بھی کمال ہے، جہاد کی بات کریں گے تو اس میں بھی تتاریوں کے خلاف جہاد کرنے والا ہے. کوئی فیلڈ اٹھائے اس میں اوج کمال پہ ابن تیمیہ پہنچا ہوا ہے. اور وہ کہنے لگا کہ ابن تیمیہ تو نے اپنی زندگی برباد کر دی، کاش قرآن مجید کے اوپر پہلے غور کر لیتا. تو قرآن مجید کی ایک آیت اتنی کمال کی آیت ہے کہ ہر غور کرنے والا جب بھی قرآن مجید پہ غور کرتا ہے تو ہر مرتبہ اس کے سامنے علم و حکمت کی ایک نئی دنیا کھلتی ہے، جو دنیا اس سے پہلے اس کے سامنے نہیں کھلی ہوتی. تو قرآن مجید سے ریلیٹ کرنا ہے، مجھے ریلیٹ کرنا ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ میرے مسئلے کا حل کہاں پر ہے قرآن مجید میں، مجھے قرآن کو ویسے پڑھنا ہے. اب ہم ایک ورک شاپ کرواتے ہیں سورۃ الکوثر کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب یہ سورت جو ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس دور میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی اور غم کے اندر تھے، اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غم سے نکلنے کا راز بتا دیا. جتنے لوگ جتنی بڑے سے بڑی پریشانی، وہ چاہے انزائٹی ہے چاہے ڈپریشن ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سب کا حل صرف سورۃ الکوثر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو،
یہ اس وقت تھا، صورت اس وقت نازل ہوئی. مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے. مکہ کے اندر ایک بندہ تھا عاص بن وائل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا تھا. اور مکہ کے ہاں، عرب کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس انسان کی اولاد اور خاص طور پہ بیٹے ہیں اس کی لیگیسی آگے چلتی ہے، جس کے بچے نہیں اس کی لیگیسی آگے کون لے کے چلے گا. ایک بڑا بزنس مین ہے، اس کی اولاد آگے ہے تو اس کا بزنس امپائر سنبھال رہی ہے. اگر کسی کو اولاد ہی نہیں ہے تو وہ تو اس کو تو لالے پڑ جاتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، بیٹا ہو جائے، کوئی بچہ اڈاپٹ کر لوں، ورنہ یہ امپائر کو کون سنبھالے گا. تو ہمیشہ یہ بات رہی ہے. بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے، وہ آگے اس کو لے کے چلتا ہے اور اس کا ولی عہد بنتا ہے. تو یہ بہت پریشانی ہوتی ہے کہ میری لیگیسی کو آگے کون لے کے چلے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے وفات پائی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے بالکل چھوٹی سی ایج کے اندر، سویٹر سے، بعض نے 6 ماہ لکھا ہے، بعض نے 1.5 سال کا عرصہ لکھا ہے. تو اس میں وفات پائی. وہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوئے. تو عاص بن وائل نے نا اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کہا قد بوتی رہا محمد، قد بوتی رہا محمد. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو اب بے اولاد ہو گئے اور آپ کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، یہ تو پیچھے ہے ہی نہیں، کون ان کی لیگیسی کو سنبھالے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے بھی مخالف ہو گئے اور بچہ بھی فوت ہو گیا اور اللہ کے اتنے قریب بھی، اللہ بھی کیا آزما رہا ہے، آزمائش چل رہی ہے، اور اپنے مخالف، اتنی مخالفتیں جان کے پیاسے، اتنی مخالفتیں کہ اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکتے، اپنے گھر سے نکال دیا گیا. دشمنیاں ہر وقت آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر تھریٹ ہے، ہر وقت تھریٹ ہے. آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو تانے دے رہا ہے، آپ تھریٹ کے اندر رہ رہے ہیں. پھر اوپر سے بچہ بھی چلا گیا. کوئی آپ کے پاس زندگی میں کوئی ایسی چیز، ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے آپ خوشی حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب پریشان نہیں ہونا. کیا ہوا اگر اللہ نے ایک چیز لے لی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب کوثر کیا ہے؟ کوثر خیر کثیر. کوثر ایک تو حوض کوثر ہے جو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امتیوں کو پیالوں سے پانی پلا رہے ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جو پیالوں کی تعداد اتنی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے، وہ نہیں گنے جا سکتے، تو یہ بھی نہیں گنے جائیں گے. تو قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو وہ حوض سے پانی پلا رہے ہوں گے. اب اس حوض میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، وہ جو حوض قیامت والے دن لگا ہوا ہے میدان محشر کے اندر جہاں سے رسول اللہ پانی پلا رہے ہیں، وہ اس حوض میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو زمین سے نکل رہا ہے یا کسی جگہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو اس حوض میں پانی آ رہا ہے ایک نہر کے ذریعے سے، جو نہر جنت کی نہر ہے. ٹھیک ہے، اب جنت میں جو نہر چل رہی ہے وہ نہر کہاں سے نکلی؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ نہر ایک آپ جسے ہم کہتے ہیں چشمہ، جو بنیادی چشمہ ہے، وہ وہاں چشمے سے نہر نکلتی ہے اور وہ نہر پوری جنت میں چلتی ہے. تو جنت میں ایک ہی نہر ہے جس سے تمام جنتی پانی پئیں گے، اور وہ اس کا پانی حوض میں آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امتیوں کو پلائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چشمہ ہے نا جہاں سے جنت کی نہر نکل رہی ہے، وہ حوض کوثر ہے، وہ کوثر ہے، وہ ہم نے آپ کو دے دیا. تو جنتی جب تک جنت میں رہیں گے اور جب تک جنت میں رہ کے پانی پئیں گے تو وہ پانی ان کا اپنا نہیں ہے، ان کو رسول اللہ کی عطا ہوگی. تو فرمایا کہ اگر ہم نے یہاں سے لے تو ہم نے تو آپ کو حوض کوثر اور خیر کثیر عطا کر دی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کیجیے. پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پر اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، قربانی بھی کر. اور قربانی بھی کون سی کر؟ ایک ہوتا ہے ذبیحہ، ایک ہوتا ہے نحر. ذبیحہ مرغی کو کیا جاتا ہے، بکری کو کیا جاتا ہے، گائے کو کیا جاتا ہے. نحر کس کو کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو. ایٹ دیٹ ٹائم عرب کے ہاں اونٹ سب سے اعلیٰ سواری اور سب سے اعلیٰ جانور تھا، سب سے مہنگا جانور تھا. آج سمجھیں جیسے آج کل کے دور میں کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے، کسی کے پاس نیو V8 جو بھی نیو ماڈل ہے وہ ہے، یا کسی کے پاس رینج روور ہے نا، تو جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا اس کے پاس اس کی یہ ویلیو ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کہیں کہ جی جو ہے نا وہ لینڈ کروزر اللہ کے نام میں قربان کرو، آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نحر، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نحر کریں. تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس مال و متاع آنے والا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے. تو آپ رسول اللہ تو اپنے پاس تو رکھتے نہیں تھے، تو تقسیم کرنے دیتے تھے. تو آپ کی سب سے پہلی اونٹنی تھی قصوہ. صحیح ہے.
جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی، جس پر آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ہجرت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کیے. ہاں بالکل صحیح. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے تھے 63 اونٹ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کیے، باقی حضرت علی نے کیے. فصل لربک وانحر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ سے رشتہ جوڑے ہیں تو مال تو آنا ہی آنا، وہ تو نہیں ملنا ہے آپ کو. اللہ بیسیکلی یہ سائیکالوجی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے وقتی طور پر کوئی چیز لے رہی ہے تو اس پر غور نہ کریں، غور کریں کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا تیار کیا ہے. اس کو دیکھیں، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ امید باندھیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلد باز، اس کو بہت ہر چیز بہت جلدی جلدی چاہیے. آپ نے اللہ سے شکایتیں شکوے کرنا شروع کر دی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو ہے نا وہ عجول، آپ بہت جلدی میں ایک چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے دور کر کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی چیز سے بچانا چاہ رہے ہیں. تو حدیث میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہیں. تو اللہ فوری قبول کر لیتے ہیں، یا وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میں اس کو جنت میں دوں گا، کیا مطلب دوں گا. یا آپ کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر حل موجود ہے. میں نے تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی اور ایک چھوٹی سی صورت کی بات کی ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح انسان سے کلام کرتے ہیں، کس طرح انسان سے بات کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید آپ کو بول کے بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ حل ہے، تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اور یہی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو پروسیس آپ بتا رہے ہیں نا، یہ واقعی بہت مشکل ہے. ہمارے آج کے نوجوان وہ اس پروسیس کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل ہے، مطلب ہم اس کو اس اعتبار سے کہیں ویسے تو مشکل نہیں ہے، لیکن آج کی سچویشن میں مشکل ہو گیا ہے. کیسے ہو گیا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے چیزوں کو سیکھتا ہے. اب آپ ایک کالج اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں یونیورسٹی میں بچیاں آتی ہیں، پہلے سیمسٹر میں آتی ہیں تو ماشاء اللہ ان کا حجاب ہوتا ہے، بعض جگہ بچیوں نے نقاب کیا ہوتا ہے، لیکن 6 7ویں سیمسٹر جاتے تک وہ نقاب اور حجاب بھی اتر جاتا ہے. وہ دوپٹہ جو ہے وہ پہلے سر پہ آتا ہے، پھر سر سے گلے میں آ جاتا ہے، پھر بال بھی کھل جاتے ہیں، اور پھر جینز بھی آ جاتی ہے، پھر ٹائٹ کپڑے بھی آ جاتے ہیں. اب تو اللہ معاف کرے کہ جس طرح کے لباس بڑھتے جا رہے ہیں، باڈی ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب مشکل کی ہم بات کریں نا، بیسیکلی انوائرمنٹ نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ہی دوڑ میں بھاگ رہا ہے. ہر بندہ جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر بندہ کیریئر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہر بندہ اچھا فلاں نے بھی کیا کیا جی، وہ ای کامرس کا کام کیا تو اس نے اتنے پیسے کما لیے، فلاں نے امیزون میں کیا اتنے پیسے کر لیے، وہ جو ہے اچھا اس نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا اور اس نے فیملی ولاگنگ کر لی اور وہ لیا تو اس کے اتنے ویوز آ گئے. تو آپ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ اسی طرف جا رہا ہے، اور آپ اس پورے جمگٹھے میں پورے جمگٹھے سے ہٹ کے اکیلا سوچ کے اکیلا ہو رہے ہیں. تو جمگٹھے سے ہٹ کے اکیلے کھڑے ہونا، اصول پہ کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. تو یہ اس اعتبار سے مشکل بن گیا ہے کہ ہمارے سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ چلے ہوئے، تو آپ وہاں سے ہٹیں اور ہٹ کے آپ پھر انسان کو نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے، یار کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا یار. مثال کے طور پہ اس بندے نے تو گاڑی، اس نے امیزون کا کام شروع کیا تو اس نے تو گاڑی بھی لے لی، اس نے تو گھر بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا، میں تو ابھی موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہوں. تو یہ کیا مسئلہ؟ وہ پھر شیطان دباؤ ڈالتا ہے، دنیا کا لالچ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے بہت مشکل ہے. ورنہ ادروائز اگر آپ ایک دفعہ اس لالچ کے سائیکل سے باہر نکل آئے نا، دنیا لالچ ہے، تو لالچ کے سائیکل سے ذرا باہر نکل کے آپ آئیں تو پھر آپ کو صحابہ کی مثالیں ملیں گی. پھر صحابہ کی مثالیں وہ جو لطف ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دنیا چھوڑ کے جب وہ علم حاصل کرنے جاتے تھے اور اتنا بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کہ بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن میں آپ کی بات روک رہا ہوں، ہمارے اوپر سب سے بڑا بلیم ہی یہی ہے کہ ہے علماء کی، یا میں سیدھے لفظوں میں کہوں کہ مولویوں کی ان باتوں نے ہمیں ترقی نہیں کرنی تھی. جتنا لبرلز اور سیکولرز بلیم کرتے ہیں علماء کے اوپر، وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دولت کمانے کی طرف بالکل نہیں لگایا. یہ قربت بیان کرتے رہے ہیں، دین میں بہت امیری بھی ہے، یہ حقیقت ہے. ترقی کی وجہ، رکنے کی وجہ ٹوٹل
علماء کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پر دین کے اوپر بلیم آتا ہے. اچھا میں یہ بات اب مانتا کہ آپ نے اپنی دکان کھولی ہے اور مولوی صاحب آ کے آپ کی دکان پہ تالا لگا دیتے. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ جو ہے نا وہ کوئی کام کرنے لگتے اور مولوی صاحب نے آ کے جو ہے نا آپ کی دکان توڑ دی ہو تو آپ کہیں گے جی مجھے ہمیں علماء نے بڑھنے نہیں دیا. یہ آپ کی پرسنل چوائس ہو سکتی ہے. دیکھیے پیسہ کمانا نہ کمانا, پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے, آپ کمائیں, حلال کمائیں, حلال طریقے سے کمائیں, لیکن میری ایک چوائس ہے کہ میں نہیں کمانا چاہتا. یہ میری ایک چوائس ہے کہ میں اس کے بدلے میں ترجیح دینا چاہتا ہوں دین کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ مدارس کے اندر میں اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوں, فیصل آباد میں میرا فضیلت الشیخ حافظ شریف صاحب ہیں, مسعود عالم صاحب ہیں, شاہد اللہ قصری صاحب ہیں, جامعہ سلفیہ میں آپ کے استاد بھی ہیں جو شیخ عبدالعزیز تنوی صاحب, ان کے پاس میرا تعلق, ان کے پاس آنا جانا رہا. ایک شیخ الحدیث کی تنخواہ ایک مدرسے کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ وہ مشکل سے 20-25 ہزار روپیہ, مشکل سے. گھر, خستہ گھر. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ شیخ الحدیث بنا, کیا کوئی چھوٹا موٹا دماغ تھا؟ وہ اعلیٰ دماغ تھا, وہ بندہ اعلیٰ دماغ تھا. شیخ الحدیث بننے کے لیے اعلیٰ دماغ چاہیے, کتنی گہرائی چاہیے. جو لوگ یہ سائنس پڑھتے ہیں نا, فزکس, کیمسٹری, بایو, ان کو کیا پتا ہو کہ جب آپ نے دی سائنس آف حدیث پڑھنی ہے, دی سائنس آف فقہ پڑھنی ہے, جب اصول فقہ پڑھنی ہے تو کتنا دماغ چاہیے اس کو حل کرنے کے لیے. میں تو یہ بھی سمجھوں گا شاید اس دماغ کے ساتھ ساتھ وہ بڑے قوت والے اعصاب کا مالک, بہت قوت والے اعصاب, جتنی چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک بندہ شیخ الحدیث بنا ہے, اتنے بڑے مقام پر پہنچے, تو اگر وہ دنیا میں آتا, بزنس کرتا, تو کیا وہاں پہ ڈکٹو ہوتا؟ وہ وہاں پر بھی اس نے, اگر وہ یہاں پر کمال ہے تو وہاں پر بھی کمال پہ ہونا تھا. رسول اللہ نے فرمایا نا, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو تم میں سے جاہلیت میں بہت اعلیٰ معیار کے لوگ تھے, جو جاہلیت میں کوئی جنرل لیول کی صلاحیت رکھنے والے تھے, اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہاں پر ایک بندہ کمال پہ پہنچا ہے نا, تو اس نے یہاں پر بھی کمال پہ ہی پہنچنا تھا. تو کیا اس کو نہیں پتا کہ میں بزنس کر سکتا ہوں؟ کیا اس کو نہیں پتا میں کام کر سکتا ہوں؟ اس بندے کا اپنا ذاتی اختیار ہے کہ اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے استاد حافظ شریف صاحب ماشاءاللہ وہ کمال کے عالم ہیں. پھر ان کا ماشاءاللہ انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بزنس سٹارٹ کیا فیصل آباد کے اندر. جو ٹاپ کے ریسٹورینٹس ہیں ان میں سے ان کا ایک ریسٹورینٹ ہے ماشاءاللہ, نواب ریسٹورینٹ. ہاں جی, نواب ریسٹورینٹ ماشاءاللہ حافظ صاحب دیکھا ہوا میں, نواب ریسٹورینٹ ہے. تو وہ اتنا اچھا زبردست قسم کا ریسٹورینٹ ہے, وہ بزنس کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے شروع کیا اور ماشاءاللہ کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی سب علماء اگر بزنس کریں گے, جو اس لیول کے علماء ہیں, تو وہ کیا بزنس نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں. اب چودھری یاسین ظفر صاحب کی مثال دیکھ لیں, ماشاءاللہ انٹرنیشنل شخصیت ہیں, بڑے بڑے فورمز پہ جاتے ہیں, بڑے بڑے سفیروں سے ملتے ہیں, اور مطلب ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے. بالکل ایسے. تو تعلقات ہیں ان کے, نیٹ ورکنگ ہے, کنٹریز کا وزٹ کیا انہوں نے, تعلقات ہیں, نیٹ ورکنگ ہے. اور بزنس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نیٹ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے, تعلقات چاہیے ہوتے ہیں. وزیر اعظم سے لے کے نچلے لیول تک ہر بندے تک سے تو ان کی ملاقات ہے, ہر بندے تک تو ان کی نیٹ ورکنگ ہے. تو کیا وہ اگر کوئی بزنس کوئی کام کریں گے تو وہ ڈبو دیں گے؟ نہیں. وہ جتنے اعلیٰ معیار سے وہ ادارے کو لے کے چل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کمال ہے, مدارس کے اساتذہ کا, مدارس کے مدیران کا کمال ہے کہ وہ اتنے کم خرچے کے اندر مدرسے کو چلا رہے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے, یہ ذہانت ہے. مدرسے کے ایک سال کا بجٹ یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں کے ایک مہینے کے بجٹ کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک مہینے کا بجٹ جتنا ہوتا ہے اتنا یونیورسٹی کے مدرسے کے پورے ایک سال کا بجٹ ہوتا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمپیریزن کرنا, تو ایپل کمپیریزن کریں نا. آپ جتنا پیسہ یہاں پر لگ رہا ہے اتنا پیسہ وہاں پر بھی دے. چلے میں یہ بات کرتا ہوں, پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے نا, تو 75 سال میں ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ اسکول سے لے کے لمز جیسے ادارے موجود ہیں, اور اربوں روپیہ پاکستانی تعلیم پہ لگا. آپ کے پاس ایجوکیشن منسٹری موجود ہے. تو ان 70-75 سالوں میں ہمارے اس پورے ایجوکیشن سسٹم نے پاکستان کو دیا گیا. کیا ہم نے دنیا کو بہت بڑی بڑی انوویشنز دے دی؟ کیا سائنسی ترقی دے دی ہم نے دنیا میں؟ ابھی یہ آپ کی اورنج ٹرین بنی ہے, ایمپوریم مال بنا ہے, جرمن ڈیزائنرز نے آ کے ایمپوریم مال ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چائنیز آ کے وہ ڈیزائن کر کے گئے ہیں. آپ کا یونیورسٹی سے ایک بچہ گریجویٹ ہوتا ہے انجینئر, اس کی حالت کیا ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. چلے فائن, چھوڑ دیں, یہ تو دنیا داری ہے نا, دنیا داری کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ایٹ لیسٹ اتنا ہوتا ہے 75 سالوں کے اندر ایجوکیشن سسٹم اربوں روپیہ لگا کے اتنا کام کر دیتا کہ دنیا میں یہ پہچان ہوتی کہ یار سچائی دیکھنی ہے نا تو پاکستانیوں کی دیکھ لو. ایسا ہی ہے. ایمانداری دیکھنی ہے تو پاکستانیوں کی دیکھ لو. جس چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگوا کے بند کر کے لے لو. کمٹمنٹ دیکھنی تو پاکستانیوں کی دیکھ لو. کیا ہماری پہچان دنیا میں یہ ہے؟ تو یہ اربوں روپیہ کدھر گیا نا؟ پکڑے نا ذرا, پوچھیں ان سے. آپ ہر انسان کو نا مورد الزام ٹھہرانے کے لیے کوئی نا ہلکا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ڈال دے. تو ڈال دو, مولوی کے اوپر الزام ڈال دو,
کہ مولوی نے نہیں کیا, مولوی نے نہیں کیا. مولوی نے اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے کیا کیا اس کو سمجھے. مولوی نے آپ کا جو اسٹیٹس کو کا سسٹم ہے اس کو چیلنج کیا مولوی نے. ایسے ہی پاکستان کی شرح خواندگی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو شرح خواندگی کو بہتر کرنے میں مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. شرح خواندگی جب نوٹ کرتے ہیں نا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو جو مدرسے کے اندر کون سا بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے, بعض اوقات وہ لوگ جو اپنے بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں کرتے وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں مدرسے میں, اور بعض اوقات ایسے لوگ جو اپنے بچوں کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھیج دیتے ہیں مدرسے میں. بالکل ایسی بات. میں خود مدرسے میں پڑھا ہوں, لاہور کے ٹاپ مدرسے میں پڑھتا تھا, ٹاپ ایریا کے اندر وہ مدرسہ ہے, اور لاہور سے مدرسے میں پڑھنے والا میں اکیلا ہی تھا یا میرے ساتھ 1-2 اور لوگ تھے, اور جو مدرسے میں لاہور سے بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے متوسط سے بھی نیچے گھرانوں کے بچے آتے تھے. ہاں پتہ ہے, میں بھی یہ چیز جانتا ہوں. آپ کے بزنس مین کا بچہ کیوں نہیں آتا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, کیوں نہیں آتا وہاں پر. سو مدرسے کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں تو سب گاؤں دیہات سے, قصور سے, گلن ٹھاٹ سے, پتوکی سے, گاؤں دیہات کا بچہ جس بچے کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے وہ بچہ مدرسے میں آتا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, اب اس کو ایکسپوجر دلانے کے لیے مجھے ملینز کی انویسٹمنٹ چاہیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, اور مدرسے کے اندر ان کو فری پڑھایا جا رہا ہے. یونیورسٹی کے اندر تو ایک دن آپ فیس نہ دیتے آپ کو پیپر میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا. صحیح ہے. یہاں پر آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے, آپ کو رہائش بھی مل رہی ہے. کھانا اور رہائش کے اسٹڈی اس کے ہاسٹل کا چارجز اور میس کا چارجز الگ ہے. ایک بچہ یونیورسٹی میں آتا ہے وہ ہاسٹل کا چارج الگ بیئر کرتا ہے, اسٹڈیز کا چارج الگ بیئر کرتا ہے. پھر اگر آپ کی فیس لیٹ ہوگی ہے تو آپ کو یونیورسٹی کے دروازے سے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا. ایسا ہی ہے. یہاں پر آپ کو عزت سے روٹی بھی ملتی ہے, عزت سے رہائش بھی ملتی ہے, عزت سے تعلیم بھی ملتی ہے, اور علم بھی کون سا سب سے اعلیٰ علم ہے. آپ کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے. مدرسے کے بچے کو اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. مدرسے کا بچہ میٹرک بھی کرتا ہے. مدرسے میں بچے سائنس سے میٹرک بھی کرتے ہیں, ایف اے بھی کرتے ہیں, بی اے بھی کرتے ہیں, ایم فل بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. خرچہ کون برداشت, فری میں سب کچھ کرتے ہیں. مدرسے کے بچوں کی اسکول کی فیس بھی بعض جگہ مدرسہ دے رہا ہوتا ہے, کتابیں بھی فری میں ملتی ہیں, کتابیں بھی مدرسہ لے کے دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اتنا کچھ کر رہا ہے اور 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا, اور اس کو وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے ملینز کی انویسٹمنٹ چاہیے. وہ ملین کی انویسٹمنٹ اس کے پاس نہیں ہے. پھر بھی مدرسے نے کیا کیا, مدرسے نے انٹیریئر سندھ کا بچہ اٹھایا, ٹھیک ہے, جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا, اس بچے کو اٹھایا اور اسلام آباد کے پوش علاقے کی مسجد کا خطیب بنا کے اس کو کھڑا کر دیا, جہاں پر اس کے سامنے بڑے بڑے بیوروکریٹ آ کے بیٹھے ہوئے اس کے سامنے. یہ کس کا کمال ہے؟ بالکل ایسے ہی, یہ مدرسے کا کمال. اصل میں ہمارے اوپر جو نظریات ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں نا, وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے سارا سسٹم. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنا نظریہ اس قدر غالب نہیں کر پائے جو حقیقی ہے, یعنی جو حق ہے. باطل غالب ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں, کوئی ان کی ایک بات مجھے نہیں ملی جو قرآن حدیث کے خلاف ہو یا انہوں سے ہٹ کے انہوں نے اپنا ذاتی نظریہ کوئی بیان کیا ہو, لیکن ان کے اوپر بچھاڑ ایسے تنقید کی ہوئی ہے, اور وہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں یا میں دیکھوں, ان کے نظریات قرآن و حدیث کے الف و بے کے ساتھ نہیں ملتے, لیکن وہ غالب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غالب ہونے کی وجہ یہ ہے جو حق ہے وہ ذرا مصلحت کا شکار ہے, یا وہ کسی بھی لحاظ سے لازمی نہیں ہے کہ حق مصلحت کا شکار ہے. اصل بات ہے کہ نیریٹو بلڈنگ ہے نا. ہاں, نیریٹو بلڈنگ کے اندر جو شر ہے نا, شر کو پھیلانے والے جو ادارے ہیں ان کی نا بلینز بھی نہیں, ٹریلینز کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹریلینز روپیز کی بھی نہیں, ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. میڈیا انڈسٹری آپ ہالی ووڈ سے اسٹارٹ کریں, آپ ڈزنی سے اسٹارٹ کریں, آپ پھر بالی ووڈ میں آئیں, اور بالی ووڈ سے پھر آپ پاکستانی انڈسٹری میں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈرامہ جو بنتا ہے, ایک ڈرامے کے ایک ایپیسوڈ کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے بتائیں گا آپ کے خیال میں کتنا ہوگا؟ کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے اندازاً ایک قسط کے اوپر. ہاں, ایک قسط کے اوپر 4-5 کروڑ تو ہو جاتا ہوگا. ریسنٹلی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پیمرا نے کسی اتھارٹی نے ڈراموں کو اس بات کے اوپر ان کو پابند کیا کہ آپ کے ایک ایپیسوڈ کا خرچہ 11 کروڑ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, اور ڈرامہ والے رو رہے تھے کہ ہم کس طرح اس کے اندر ایک ایپیسوڈ کو کمپلیٹ کریں. اللہ اکبر. اچھا, ٹھیک ہے, یہ تو بڑی خبر ہے نا. تو آپ دیکھیں ایک ایپیسوڈ کو, چلیں فلم جو بنتی ہے آپ چھوڑ دینا, چلے ڈرامہ یہ ہو سکتا ہے ایگزیجریٹڈ فیگر ہوں کہ نا یار 11 کروڑ پہ, چلے اس کو چھوڑ دیتے نا. ایک مووی جو بنتی ہے, ایک مووی کو بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ جو مطلب ہے کہ جو بالی ووڈ کی موویز بن رہی ہیں 100 کروڑ, 150 کروڑ, 300 کروڑ
इंडियन रुपीस 500 करोड़ इंडियन रुपीस, 500 करोड़ इंडियन का मतलब है कि 1000 करोड़ पाकिस्तानी। ऐसा ही है, 1000 करोड़ पाकिस्तानी, 1000 करोड़ एक फिल्म के ऊपर, उसकी मार्केटिंग के ऊपर, उसके बनाने के ऊपर, उसकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। दूसरी तरफ ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ। और हम बात करें कि उलमा किस सोर्स को इख्तियार करके किसके ज़रिए से वो चीज़ को बाअसर बना सकते हैं। उस चीज़ को बाअसर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और मदरसे के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसने सबसे पहले तो आप कोई भी चीज़ देखें ना, आप अपने घर में भी देखते हैं तो सबसे पहले आपकी शरीयत ने भी हमें ये बताया कि कुछ ज़रूरियात होती हैं, हाजियात होती हैं, तहसीनियात होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, नीड्स होती हैं, दैन लग्जरीज़ होती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नेसेसिटी को देखते हैं ना, आपके सबसे पहले आपने अपनी दाल रोटी सिक्योर करनी है, अपना खाना सिक्योर करना है। आप किराए की जगह पे रहते हैं तो आपने किराए का घर का किराया देना है, फिर बिजली का बिल देना है, फिर ये सिक्योर करना है, फिर आप किसी दूसरी जगह पर अपने पैसों को लगाते हैं। तो मदरसे को सबसे पहले बच्चों के खाने का अहतमाम करना है, फिर अपने असातिज़ा की फ़ीसें उसको देनी है, सॉरी इनकी तनख्वाहें देनी है उसको, फिर उसके बाद उसको बिजली के बिल देने हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसके बाद उसके ऊपर भी कुछ काम करेगा ना नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर। अब मदरसे के पास कितना पैसा होता है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, या हमारे यहाँ कितने लोग जो लोग चंदा देते हैं वो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कितना चंदा देते हैं। मैं तो मदरसे के मुदीरान को जानता हूँ, वो कहते हैं कि आप ये कहना है कि जी हमने बिल्डिंग बनानी है तो आपको डोनर पैसा दे देगा, आपको ईंटों के लिए पैसा दे देगा, आपको बजरी के लिए, सीमेंट के लिए पैसा दे देगा। आप उसे कहेंगे आप ऐसा करो, आप महाना एक उस्ताद हमारे कर रहे हैं, उसकी 2 लाख रुपया तनख्वाह, ये 2 लाख रुपया आप कर दो, तो आपको कभी भी डोनर कभी भी आपको 2 लाख रुपया एक महीने के उस्ताद की तनख्वाह के लिए नहीं देगा। ये प्रॉब्लम है। एक शेखुल हदीस की तनख्वाह महीने की 5, 7, 8 लाख रुपया होनी चाहिए। और आप किसी डोनर को कहें कि आप इनकी तनख्वाह जो है ना वो अपने स्पॉन्सर कर लें 5 लाख रुपये महीने की, तो वो कभी भी नहीं करेगा। आपको ऐसे डोनर नहीं मिलते। नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर कौन पैसा लगाएगा? पैसा लगाना बहुत, उसके लिए बहुत मसाइल और बहुत चीज़ें आपको दरकार है। जो उसके बाद जो हमारा मीडिया है, मीडिया नहीं मैं सोशल मीडिया जो कन्वेंशनल चल रहा है, वो तो उससे पैसा कमा रहे हैं। वो उन्होंने इश्तिहारात चलाने होते हैं टीवी के ऊपर, तो उनको तो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो वो तो नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे अपने बीच में। सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं वो उन्होंने चैनल मोनेटाइज़ किए हुए हैं, फिर वो जिस तरह की इंडोर्समेंट करते हैं, जिन तरीक़ों से पैसे कमाते हैं, वो तो अल्लाह ताला हमें उन सब चीज़ों से बचा के रखे। तो सोशल मीडिया के ऊपर हमने उसको यूज़ करना है, उसके थ्रू हमने जो है वो नैरेटिव बिल्ड करना है। और आपको पता है कि उस नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर कितना पैसा लगना है। इक्विपमेंट बाय करने जाएँ आप तो आपको लग समझ जाती है। ये एक माइक अगर आपने ये जो भी आपके मेरे सामने लगा हुआ है तो ये 1.5-2 लाख रुपये का तो ये माइक ही है। मैंने कैमरा लेना है, जिस कैमरे से मैं लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, उस कैमरे का एक लेंस लाख 1.25 लाख रुपए का लेंस है। अच्छी बॉडी लेने जाएंगे तो 5-5 लाख रुपए, करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इब्तदाई तौर पर एक अच्छा मीडिया सेंटर बना के उसको नैरेटिव बिल्डिंग में चलाने के लिए अभी नहीं, सिर्फ बनाने के लिए चाहिए। फिर आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए हैं। मुझे बताएं कि वीडियो एडिटर की एक अच्छा वीडियो एडिटर आपको कितनी सैलरी में मिलेगा? 80,000 90,000 रुपये में, ठीक है। और शेखुल हदीस की तनख्वाह कितनी है? अब मदरसा 70-80 हज़ार 90 हज़ार के 4 एडिटर रखे, या वो मदरसा कहेगा कि मैं जो है वो अपने वो रखूँ, असातिज़ा रखूँ। तो बात यह है कि आप मुझे महीने का ना मुझे दें आप 3 मिलियन 30 लाख रुपया दें, और मुझे कहेंगे एक मदरसे का शेखुल हदीस, बिल्कुल गाँव का शेखुल हदीस मुझे दें, और वो 30 मिलियन उसकी नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर खर्च होगा। अगर वो बंदा 6 महीने में स्टार ना बने, लोग आके उसके पाँव के हाथ ना लगाए, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर पैसा लगता है। मैं जितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी आ रही हैं काम करने के लिए, जिनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, बाज़ दफ़ा लोग जो है ना उनकी मिसालें देके तो मदरसे को ताने देते हैं कि देखो इन्होंने ये कहाँ तक पहुँच कर, आप तो अभी तक यहाँ पर ही बैठे हैं। चल मेरा खुद काम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, मैं जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, और मैं खुद इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं मीडिया के अंदर हूँ और बहुत अरसे से हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है सब चीज़ों का कि काम किस तरह से कैसे हो रहे होते हैं। तो मदारिस और उलमा का एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दैट। एक तो सबसे बड़ा मसला बजट का है, बजट नहीं है। दूसरा यह है कि प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रोफेशनलिज्म हायर कर सकते हैं, आपको मिल जाता है। तो मेन आज आके मसला बजट का ही है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर तो पैसे जाने, जैसे कहते हैं नक हुआ ये दीनदार लोगों के लिए, ऐसे ही है। यहाँ पर पैसे जाने ही जाने, आने नहीं है। मैं एक जियो के लेवल का चैनल बनाता हूँ तो वहाँ पर जाने भी हैं और उससे कई गुना बढ़ के वापस आने। बिल्कुल। मैंने एक पॉडकास्ट चैनल बना लिया, अब मैं उसके अट्रैक्ट करने के लिए मैं उसमें रटम पटम सब कुछ कर रहा हूँ।
یا میں نے ایک بلاگنگ چینل بنا لیا اور بس اپنی فیملی بھی دکھا رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, تو وہ ایک طرف سے پیسے جانے ہیں, انویسٹمنٹ ایک ٹائم تک ہونی ہے, پھر اس میں سے پیسے منہ کھول کے چھپڑ پھاڑ کے آنے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ نے بڑی گاڑیاں بھی لینی ہے, پھر آپ لینڈ کروزر بھی لینی ہے. تو دیندار لوگوں کے لیے تو ون وے ہے, وہ جانا ہی جانا ہے. نہ تو ان کو مونیٹائزیشن آنی ہے, نہ ان کو برانڈ انڈورسمنٹ ملنی ہے, نہ ان کو کوئی اور چیز ملنی ہے. تو ان کے چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہیں کہ کوئی اب ایسا بندہ ہو جو اس نیریٹو بلڈنگ کے اوپر اربوں روپیہ لگا دے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں دینداروں کی نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے, تو کون اس کو اسی دائرے میں رہ کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو بنانی پڑے گی. اسٹریٹجی بنانی باطل کو روکنے کے لیے. ہاں, باطل کو روکنے کے لیے ایک تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نا سیلز گول نہیں ہے. دنیا میں سیلز گول ہوتے ہیں کہ آپ اتنے % نمبر لیں گے تو پھر آپ جو ہے نا کامیاب ہوں گے, آپ یہ کام اچیو کریں گے, دین آپ امپلائی آف دی منتھ ہوں گے, تو گول میں آپ کو ملتے ہیں. اللہ کے یہاں سیل گول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ نے ہمارا حساب یا اللہ نے جنت ہمیں ہماری کامیابی کی بنیاد پر نہیں دینی. اللہ نے جنت ہمیں دینی ہے ہمارے اخلاص, نیت اور کوشش کی بنیاد پر. حدیث میں آتا ہے کہ کتنے نبی ایسے آئیں گے لیسا ماہ احد, ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے, ایک بندہ بھی ان کی بات کے اوپر اس نے بھی وہ نہیں حامی نہیں بھری. بندہ آج کل کے دور میں ایک یہاں پہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر دیتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چل جاتے ہیں. آپ تصور کریں اس نبی کی کا چیلنج, آپ تصور کریں کہ نبی ہو کے ساری زندگی تبلیغ کی, ایک بندہ بھی اپنے اپنا فالوور نہیں بنا سکے. تو کیا وہ لوگ, کیا وہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہے؟ بالکل نہیں, وہ کامیاب ہے. سو ایک چیز سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حق کی بات صحیح طریقے سے پہنچانی ہے. لوگوں کو پلیز کرنا, لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہونا چاہیے, تو کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں, حکمت ہوگی. دیر آر ڈفرنس بٹوین اے کمپرومائز اینڈ اے حکمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمت ہوتی ہے کہ صحیح موقع اور محل پر صحیح بات کرنا. حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو صحیح جگہوں پر رکھتا ہے نا. حکیم سے دوائی لینے کے لیے جاتا ہے, وہ نبض دیکھ کے پھر آپ کو پیٹ درد ہو رہا ہے تو پیٹ درد کی دوائی دیتا, سر درد کی دوائی نہیں دیتا. تو اچھا حکیم وہی ہوتا ہے جو پیٹ درد کے مرض میں پیٹ درد کی دوائی دے. تو حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے. اور وجادلہم باللتی احسن, کسی جگہ پر ڈبیٹ کرنی ہے تو بھی بہت احسن انداز سے ڈبیٹ کرنی ہے. تو حکمت کو مد نظر رکھنا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا, اور اس میں رہتے ہوئے اپنی ایفرٹ جو اپنی بساط ہے اس سے باہر نکل کے کام کرنا ہے, لیکن 200% کام کرنا ہے. اور ماشاء اللہ لوگ کر رہے ہیں آپ, اور جتنی ان کی بساط ہے اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں. آپ اسلامی اداروں کو دیکھیں, اب اس طرف آ رہے ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چندے آتے ہیں تو اس سے پیسے, ان کے پیسوں سے کیمرے لیے جا رہے ہیں. اب چندے مل رہے ہیں لوگوں کو کیمرے کے لیے, کیمرہ لینے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا چندہ دینے والا بندہ بھی نا بہت دیر سے جا کے قائل ہوتا ہے, اور پھر پرائورٹیز کا بھی بعض جگہ پہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ایک سمجھنا ہے ہمیں. سوشل میڈیا نا اپنے اندر ایک بہت بڑا ڈیلوژن ہے. تو سوشل میڈیا پہ دین کا کام کرنا ہے. کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیلوژنائز نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کلک بکتا ہے. صحیح ہے, آپ چیز کو نا ایگزیجریٹ کر کے بیان کریں. دنیا کا اتنی بڑی چیز کے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. ایسا کمال بیان کیا کہ سننے والوں کے آنکھوں سے آنسو ہی آنسو ہو گئے, چیخیں نکل. تو یہ اسے کہتے ہیں کلک بٹ. یہ بکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سو اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ بھی کلک بٹ کر رہے ہیں تو آپ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. ہاں بالکل, یہ بات ٹھیک ہے, کمپرومائزڈ ہے نا. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ یہ کہیں یہ تو میری حکمت ہے, نہیں میرے بھائی حکمت نہیں ہے. آپ ایسے عالم بن جائیں جو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو جھکتے ماریں. ٹھیک ہے, اور ایسے ایسی جھکتے مارے جو ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتی. then my friend you are compromised. بالکل ایسے آپ کمپرومائزڈ ہیں. آپ نے اس چیز کے اوپر کمپرومائز, آپ نے اپنی سینٹرٹی پہ کمپرومائز کر لیا نا. حکمت اور کمپرومائز ہونے میں اور حکمہ میں بہت فرق ہے. سو یہ کمپرومائز نہیں ہونا. تو دین کے سوشل میڈیا ایک ڈیلوژن ہے, ہم نے اس ڈیلوژن میں جانا نہیں ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے. ہاں, کہ ایک بات آ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے. کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے, جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں کوالٹی کو اچھا کروں. اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کیا مطلب دن کہ ہاں بتاؤ تم نے سونی A7X3 کے اوپر تم نے ویڈیو بنا کے اور سامنے روڈ کے مائک رکھ کے تو تم نے کیوں نہیں پوڈ کاسٹ کیا, کیوں نہیں ویڈیو بنائی.
ہاں یہ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کہ ہاں تم نے کاؤنٹر نیریٹو دیا تو مجھے اس کے لیے کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے, اچھی کوالٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے, بٹ یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمارا کام ہے سوشل میڈیا کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دے رہا. ابھی رائٹ ناؤ حکمت کا تقاضا یہ ہے ابھی کہ ہم اس نیریٹو کے مقابلے میں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس نیریٹو کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ایک بڑا نیریٹو کھڑا کر سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوشش نہ کروں, کوشش میں نے کرنی ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور نیریٹو چینج ہو جاتا ہے, شفٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے مجھے تیار رہنا. اور وہ نیریٹو شفٹ کیسے ہوا ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی جب طوفان الاقصی, جب یہ فلسطین کا مسئلہ ہوا, تو اس سوشل میڈیا کی ہی وجہ سے یہ نیریٹو شفٹ آیا. اتنا بڑا اویئرنس, اگر یہ نہ ہوتا تو اویئرنس نہ آتی لوگوں کے اندر. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس ایک اویئرنس کی وجہ سے میں سب چیزیں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں, اس کا فائدہ بھی ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا شراب کے بارے میں کہ شراب میں وہ بھی ہیں نقصان بھی ہیں, اس میں فوائد بھی ہیں. لوگوں کا, جو لوگ شراب کا بزنس کرتے ہیں اس کے لیے کتنا فائدہ ہے اس کے اندر, اس کے لیے منافع ہیں. تو اس میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. ہم اس میدان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے, اس کو خالی نہیں چھوڑنا, ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. فزکس کے اندر نا ایک لا ہوتا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نا انرجی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے نا. ایک آپ کے سامنے بہت اسٹرانگ انرجی ہے, فورس ہے آپ کے سامنے, ملینز آف پاؤنڈ کی فورس ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ پش کر رہی ہے, آپ کو دبا رہی ہے. تو آپ اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو اڑا دے گی نا. ایسا ہی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس انرجی کو مولڈ کر دو. تو وہ ایک ہے نا کہ وہ بعض دفعہ اسٹریٹجی سکھائی جاتی ہے اس کے اندر, کھیل کے میدان میں بھی سکھائی جاتی ہے اور فائٹنگ کے اندر بھی سکھائی جاتی ہے نا, کہ ایک ہے کہ میں نے آپ کو پنچ مارا تو میں پنچ کو بلاک کر رہا ہوں. جب میں پنچ کو بلاک کر رہا ہوں تو وہ بہت فورس ہوتی ہے نا, تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میں آپ کی پنچ کی ہی فورس کو مولڈ کر کے دوسری طرف لے جاؤں. تو مجھے کچھ نہیں کرنا, مجھے صرف وہ ایک ہلکا سا کام کرنا ہے, مجھے اس کو مولڈ کرنا ہے. تو وہ اسٹریٹجیز ہمیں ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمیں اس فورس کو مولڈ کرنا ہے, اس فورس کو اسی کی طاقت سے مولڈ کرنا ہے. اور وہ ہی بہت اچھے طریقے سے ہوا فلسطین کے معاملے کے اندر. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بائیکاٹ کی کیا اویئرنس چلی کہ پاکستانی برانڈ اٹھ کے آتے ہیں. آپ نیکسٹ کولا کو دیکھیں, نیکسٹ کولا پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ مارکیٹ کے اندر ان ہو سکے. اور مینوپلی جو بڑا برانڈ ہوتا ہے, پیپسی کو ہے, کوکا کولا, ان کی مینوپلی تھی مارکیٹ کے اندر, نہیں کچھ نہیں دے رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسا نیریٹو شفٹ آیا, لوگوں نے بائیکاٹ کیا اور ایک اتنا بڑا پلیئر بن کے آ گیا. نیکسٹ کولا کو دیکھیں, آپ دیگر پاکستانی برانڈس کو دیکھیں, لوگوں نے کئی ملکوں سے اسٹار بکس تک بند ہوئے, تو وہ نیریٹو شفٹ ہوا. تو وہ نیریٹو, لیکن اس کے پیچھے قربانی دیکھیں کتنی بڑی تھی, کتنے ہزاروں لوگوں نے کو خون بہا ہے تو یہ نیریٹو شفٹ ہوا ہے. کتنے ہزاروں فلسطینیوں کا خون بہہ چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ قیمت انہوں نے دی ہے نا, تو قیمت انہوں نے ادا کی ہے اور اسی وجہ سے لوگ جاگے ہیں. خیر یہ بھی ایک, اس کے اوپر بھی فلسطین کا اگر حالی سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ایک پوری ایک ڈبیٹ ہے, پورا ایک فلسفہ ہے کہ کہاں پر چیزیں کیسے, کہاں پر کیسے ہوئی. بٹ اینی ہو, جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیریٹو شفٹ ہوتا ہے بٹ وہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور اس کی قیمت بہت بڑی ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا, ہمیں کاؤنٹر نیریٹو کو کریٹ کرنا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں سوشل میڈیا کے تھرو کوئی بہت بڑا ریولیوشن لا سکتا ہوں تو وہ تو آنے سے رہا. سوشل میڈیا از اے ٹول, اور اس ٹول کو اچھے طریقے سے یوز کریں, اس کے تقاضوں کو سمجھیں, لیکن اس کے تقاضوں کو سمجھتے سمجھتے اپنے تقاضوں کو کمپرومائز نہ ہونے. یہ ضروری ہے.